بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنا مقایسہ کرتا رہے، اپنے آپ کو جج کرتا رہے کہ کیا وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ امام حسین کے خیمے میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ خیمہ آج بھی امام کا لگا ہوا ہے، حق اور باطل کا معرکہ آج بھی جاری ہے۔ انسان ظاہر یعنی مادے سے بھی پھنسا ہوا ہے، اور انسان کا باطن اور نفس بھی اسے خواہشات میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ دونوں آزادیاں انسان کو چاہیے۔ آزاد ہوگا تو ہی اپنے امام تک پہنچے گا۔ کہیں بھی ذرا سی بھی کوئی اٹیچمنٹ، کوئی لگاؤ، کوئی چاہت انسان کو امام سے دور کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص جو امام کے پاس کربلا آیا اور اس نے امام سے یہی کہا کہ میں اس ایک شرط پہ آپ کے ساتھ رہوں گا کہ جب میں دیکھوں گا کہ اگر میرے وجود سے آپ کی جان بچے گی تو میں آپ کے ساتھ۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ کہا اگر میں یہ سمجھ پایا اپنی عقل سے کہ میری جان سے آپ کے ظاہر کو فائدہ نہیں ہو رہا تو میں چلا جاؤں گا۔ امام نے کہا تمہاری مرضی ہے۔ روز عاشورہ وہ امام کے پاس جب سب شہید ہو گئے تو وہ آیا، کہا مولا سب شہید ہو گئے، کچھ بچا نہیں ہے، میرے بھی مرنے سے آپ کو ظاہری کوئی بھی چیز فائدہ نہیں ہو سکتی، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امام نے تو نہ زبردستی کسی کو بلایا نہ کبھی کسی کو روکا۔ امام نے کہا تمہاری مرضی ہے۔ کہا تم جاؤ گے کیسے؟ کہا میں نے اپنا سواری یعنی اپنا گھوڑا خیموں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے چلا جاؤ۔ کربلا کے واقعوں کا ایک راوی یہ خود شخص ہے، چلا گیا یہ۔ اب اس نے ظاہر کو دیکھا، اس نے باطن کربلا کو نہیں دیکھا تھا۔ باطن کربلا کو دیکھا ہوتا تو یہ اپنے بدن کے ٹکڑے کروا دیتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان اگر اس کی تربیت نہ کرے تو وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے امام کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جان محترم اپنی تربیت کرے، اپنے نفس کی طرف دیکھے۔ ساری جتنے بھی لوگ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے سب نفس کے شکار تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، جانتے تھے کون ہے، ہر دور میں جانتے تھے۔ ہارون رشید کو دیکھیں آپ، خلیفہ ہے۔ مامون رشید کو دیکھیں آپ، خلیفہ۔ جانتے نہیں تھے کہ ان کے مقام کیا ہیں۔ مامون کا بیٹا خود کہتا ہے کہ ایک دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو بولا اللہم صلی علی محمد، امام کو بلایا اور امام کو بڑا احترام سے اپنی جگہ پہ امام کو بٹھایا، بہت عزت دی، ہدیہ دیا، واپس بھیج دیا۔ تو بیٹے نے کہا کہ آپ اگر ان کے مقام کو اتنا جانتے ہیں تو آپ ان کو دے کیوں نہیں دیتے جو ان کا اصل حق ہے؟ تو کہا اگر اس حکومت کے مقابلے میں تم بھی آؤ گے، یعنی سگی اولاد کو کہا تم بھی آؤ گے تو تمہاری بھی گردن اتار دوں گا۔ یعنی انسان اپنے نفس کا کتنا شکار ہے۔ مقام طلب کرنا، ڈیزگنیشن، پوسٹ، جائے گا ہونا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ خوب یہ ایک نفسانی بیماری ہے انسان کی۔ انسان اپنے آپ کو جب کچھ سمجھنے لگ جائے تو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، بس اس کو اس مقام کو حفاظت کرنا۔ یہی چیز انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان اپنے گھر میں بھی یہی مقام سمجھتا ہے کہ میں خود بہت کچھ ہوں۔ اگر ایک گھر کا بڑا اگر اپنی انا کا شکار ہو جائے تو اپنے گھر میں کسی کی بات نہیں سنتا، چاہے حق کی بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔
اولاد بھی کوئی بات کر رہی ہو نہیں سنتا, گھر والے کوئی بات کر رہے ہو نہیں سنتا, اسے اپنی انا کو ٹھیس اچھی نہیں لگتی ہے, اور اسی کے اندر وہ چاہتا ہے کہ بس میں رول کروں, میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا. جبکہ انسان بہرحال انسان کو ہر کسی کی سننی چاہیے, ٹھیک ہے مینیج کرنا ڈفرینٹ ہے مگر سننا تو چاہیے. یہی انا پرستی تھی جو کھا گئی اسلام کو, کھا گئی. کب تک زندہ رہنا تھا, کتنا زندہ رہنا تھا, مگر مقام انسان کو اس جگہ لے گیا کہ انسان روز محشر کہاں کھڑا ہوگا. نفس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. انسان اپنے باطن کو انسان اگر بہتر نہ کرے تو انسان کسی طاغوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انسان کے اپنے اندر کمزوری پائے جائے تو وہ جب کھڑا ہوتا ہے, جو اس کے اندر ضعف ہو, کمزوری ہو, سامنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے اس کی کمزوری کیا ہے, تو اسی کمزوری سے وہ کھیلتے ہیں. آج معاشرے میں جب برائی پھیلائی جاتی ہے, برائی کی تشہیر کی جاتی ہے, وہ کیوں کی جاتی ہے کہ کتنے لوگ اس سے آلودہ ہوں گے, کتنے لوگ اس سے گر جائیں گے. شیطان کا جو ڈیزائن کیا ہوا سسٹم ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ شیطان کو میرے سے کیا لینا دینا, شیطان کو سب سے لینا دینا ہے. شیطان نے خدا سے اس وقت جب اسے دھتکارا جا رہا تھا, اسے راندہ جا رہا تھا, اسے نکالا جا رہا تھا, اس نے کیا کیا, اس نے کہا مجھے اجازت دے کہ میں یہ جو آدم کو آپ نے بنایا ہے میں اس میں نفوذ کر سکوں, میں اس میں پینیٹریٹ کر سکوں. بغض اس کے دل میں اس دن سے ہے, کیونکہ وہ خود ایک مقام چاہتا تھا. شیطان کا مسئلہ کیا تھا, شیطان کا مسئلہ وہ مقام تھا, وہ مقام تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب آدم کو عطا کیا. یہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ آخر یہ ایک خاک سے بنی ہوئی چیز کو, مٹی سے بنی ہوئی چیز کو اللہ اتنا بڑا مقام دے رہا ہے کہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو. وہاں اس کی انا کو ٹھیس پہنچ رہا تھا کہ میں جو اتنے ہزار سالوں سے عبادت کر رہا ہوں, میں جو اتنا جو استاد بنا ہوا ہوں, میں یہاں میں نے کہاں سجدے نہیں کیے. اس نے وہ بھی کچھ چاہتا تھا, وہ بھی کوئی چیز سنی تو ہوگی کہیں نہ کہیں کہ کوئی مقام ہے, کوئی نہ کوئی چیز ہے, لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ مقام مجھے تو نہیں مل رہا, اس نے انکار کر دیا. انکار کیا کیا, نکال دیا گیا. نکالتے وقت اس نے کہا کہ مجھے اس میں مہلت دے. خدا نے مہلت دی اسے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ, شیطان اللہ کا انکار نہیں کیا, اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا. خدا کو جانتا, خدا کو مانتا ہے. انکار کس کا کیا, ولی کا انکار کیا, اللہ کی ولی کا انکار کیا. تو ولایت کا انکار ابلیس بنا دیتا ہے. ابلیس بنا دیتا ہے. مقام یہی تو جنگ ہے ساری, یہی تو سارا آپ دیکھ لیں نا اسٹرکچر ادب احترام کے ساتھ, یہی مسائل ہے نا. یہ مقام مجھے ملنا چاہیے, یہ مقام مجھے کیوں نہیں مل رہا. یہی مقام ہے جو آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں, یہی مقام ہے. مقام کی جنگ ہے ساری. مقام کتنی دیر کا, اصل زندگی کتنی دیر کی ہے انسان کی, زندگی تھوڑی سی تو زندگی ہے. اگر مقام بھی چاہیے تو پھر سجدے کر کے لو نا. مقام بھی چاہیے تو پھر اطاعت کر کے لو مقام. پھر ایسا مقام ملے گا کہ خود رسول خدا فرمائیں گے سلمان و منا اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا مقام دینے سے انکار نہیں کر رہا, خدا عزت بھی دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن, جسے چاہے عزت دے. تو عزت لینے کا فارمولہ آنا چاہیے, مگر کیونکہ اندر سسٹم بیلنس نہیں ہے, ڈسٹربنس ہے. اب وہ جو مشکل ہے وہ مشکل خواہشات, حرام لقمہ,
یہ چیز انسان کو کتنا، آپ دیکھیں نا کتنی بڑی مشکل ہے کائنات. ابلیس جو ہے پورا ایک سسٹم لے کے آیا نیچے زمین پہ. اللہ نے بھی سسٹم بھیجا، وہ بھی لے آیا اپنا پورا سسٹم لے کے آیا نیچے. اور ہمیشہ اسے ولایت سے مشکل رہی ہے، اس ولایت سے جو خدا نے عطا کی نفوذ کرتا رہا. یہ ذہن میں رکھیں، ابلیس ہمارے آباء و اجداد سے بھی واقف ہے. وہ جانتا ہے اس کی جینز میں کون سی کمی پائی جاتی ہے. شاید ہم بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن وہ جانتا ہے. اسی لیے وہ اسی سے وار کرتا ہے انسان کے اوپر، اسی سے وار کرتا ہے. اب ہم اگر اپنے آپ کو بیلنس نہیں کریں، اپنے باطن کو صحیح نہیں کریں، ہم امام تک پہنچنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل. ہاں ان کی نگاہ کرم ہو جائے تو وہ تو حور کو حور علیہ السلام بنا دیتے ہیں. وہ نگاہ کرم چاہیے، اس کے لیے بھی انسان جستجو کرے، طلب کرے. جانے محترم